بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہر جمعے کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ ایک بہت ہی قابل اسلامک اسکالر ہیں اور نامور سوشل ورکر بھی ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آج بشیر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم کالرز کو بھی زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں، تو اپنے تمام ناظرین ان کو میں بتا دوں کہ یہ جو نیلی پٹی میں نمبر چل رہا ہے نا، اس پہ آپ نے کال کرنا ہے۔ ہماری ٹیم کے ممبران آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں، بلکہ کالز آنا شروع بھی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ اپنے سوالات جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شریعت سے متعلق یا کچھ روحانیت سے متعلق کوئی سوال، خاص طور پہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی شادی کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، مستقبل کے بارے میں، کسی چیز کے انتخاب کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ استخارہ جو ہے کرنے کے لیے ہمارے شو میں فون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ کالز کا سلسلہ ہم شروع کر دیں، ایک سوال جو کل بھی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، وقت کی کمی کے باعث جو ہے نا وہ پروگرام میں شامل نہیں کر سکے۔ یہ جو قدرتی آفتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اوکے یہ قدرت کی طرف سے کچھ لوگوں پہ یا کسی خطے کے اوپر آفت آئی ہوئی ہے؟ اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوم پر اجتماعی عذاب آئے، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن عذاب ضرور آئے گا، مختلف مقامات پہ آئے گا۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، جبکہ ہم نے بہت ساری تمہاری غلطیاں معاف کر دی۔ اور دیکھیے اخبار کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ 18 بلین ڈالر کا پانی جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو گیا، 18 بلین ڈالر کا میٹھا پانی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہے، اس میں آپ سوچیں ہم کتنی بڑی مطلب یعنی کہ نعمت سے محروم ہوگا۔ 18 بلین ڈالر سے جو پانی خریدا جا سکتا تھا وہ پانی ہم نے سمندر نظر کر دیا۔ تو اس میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی ہاتھوں کی آفت ہے۔ سیلاب کے جو معاملات ہیں اس میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، ہوگی، لیکن اصل میں ہر چیز کے لیے حفظ ما تقدم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہ ڈینگی کا ایک دم شور مچا ہوا ہے، تو ڈینگی تو کئی سالوں سے آ رہا ہے، لیکن ہمیں ایسی ادویات پر غور کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا تدارک آسانی سے ہو جائے۔ لیکن کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے، کس معاملے میں؟ اپنی دولت کی وجہ سے۔ ہمارے اتنی فارما بنی ہوئی ہیں، ہمارے وزارت صحت ہے، سیکرٹری صحت ہے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص جو ہے اپنے کاموں سے غافل ہے، نتیجتاً یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو قدرتی آفات کی ایک وجہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب تم زکوٰۃ روکو گے تو اللہ بارشیں روک دے گا، بے موسم بارشیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ انسان جب زکوٰۃ نہیں دیتا تو بارش رک جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جب عریانی فحاشی بڑھ جائے گی تو اموات بڑھ جائے گی، تو عریانی فحاشی بڑھ جائے گی تو اموات بڑھ جائے گی، تو بڑھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب آلات مزامیر عام ہو جائیں گے تو تم دیکھو گے زمین پر زمین کا دھسنا، زلزلوں کا آنا اور چہروں کا بدل جانا۔ اب آلات مزامیر کہتے ہیں میوزک کیا ہے، تو میوزک ہے، صبح سے شام شام میوزک ہے۔ اب تو خبر نامہ بھی ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے، چاہے ریڈیو پہ ہو چاہے ٹی وی میں ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرتی آفاتیں آتی ہیں کس وجہ سے؟ جب انسان بپر جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھنا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو اس کا جواب جو دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ اگر کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ خالی بکواسیں کرتے رہتی ہے، اللہ کی طرف نہیں آتی، بس یہ ہو گیا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر آزمائش آتی ہے تو پھر کیا قوم جو ہے نا، وہ آزمائش اور عذاب کی شکل ایک ہی ہوتی ہے، مگر آزمائش آتی ہے لوگ اللہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں، بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، بھاگتا اللہ کی طرف، تو وہ آزمائش ہے۔ ہمارے پاس تو ایک بھی نمازی نہیں پڑھ رہا،
ہاں اس سیلاب کی وجہ سے، کیونکہ ہم تو مسجد کے امام ہیں نا، تو جو ہمیں اندازہ ہے تو ہر کوئی کو نہیں ہوگا نا، ہمارے پاس ایک آدمی نمازی نہیں پڑھ رہا، اس پہ پتہ چلا کہ یہ عذاب ہی ہے کہ کوئی اضافہ ہی نہیں ہو رہا نمازی کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا جی بشیر صاحب، سب سے پہلے ہمیں کال آتی ہے راولپنڈی سے گل بی بی کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاتون ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ان کا مکان نہیں بک رہا ہے، ان کو حالانکہ پیسوں کی بھی اشد ضرورت ہے، تو کوئی دعا کیجئے اور ہمیں کچھ ویسا پڑھنے کو بتائیے جس سے مکان بک جائے۔ انشاءاللہ ضرور مکان بک جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد 6 تسبیحیں ہیں، 3 تسبیحیں پڑھنی ہوں گی آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 تسبیحیں۔ اس کے بعد 3 تسبیحیں پڑھنی ہوں گی آپ کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی وجہ سے پڑھیں، دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، مکان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پیسے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ ایک شرطیہ علاج الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پھر ہمیں کراچی سے رابطہ کرتی ہیں مریم صاحبہ، یہ کہتی ہیں کہ ان کو رشتے کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، تو دعا بھی کیجیے اور کچھ پڑھنے کو بتائیے۔ کوئی مریم پر رکاوٹ نہیں ہے، البتہ بیٹا آپ اور آپ کی امی دونوں یہ کام کریں، اور ہو سکے تو بھائی کے ذریعے ہمارے پاس جو ہے بھیج دیں کسی کو، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علاج پورا بھجوا دیں گے۔ یا کریمو یا کریمو یا کریم، کرم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، فضل کرنے والی ذات، احسان کرنے والی ذات، حاجت پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ 313 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پڑھیں، یا کریمو یا کریمو یا کریم، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا مریم صاحبہ کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ ان کو کسی قسم کی وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بٹ وہ ہماری بہنیں اور وہ بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور کوئی رکاوٹ بھی اگر فرض کریں ہے اور وہ ہماری کال وال نہیں ملی، تو وہ احتیاطاً ایسا کیا پڑھیں کہ وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے اور رشتوں والے معاملات؟ بڑے سے بڑی رکاوٹ ختم کرنے کے لیے جو ہمارے پیارے آقا کا نسخہ دیا ہوا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے یا فوراً بعد، عصر کی نماز سے پہلے یا بعد، اور رات کو بستر پر آتے ہوئے یہ تینوں کل پڑھے، 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو بدن میں پھیر لے، تو جتنے جادو جنات آصف سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ایک خاتون نے ہمیں کال کیا، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے کال کر رہی ہیں، بٹ انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے کیا کوئی دعا یا کوئی وظیفہ وغیرہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کون سا ایسا دنیا میں عمل ہے جس پریشانی پر علاج نہ روانی؟ یا مبدیو یا اللہ، مبدی کہتے ہیں پیدائش کی ابتدا کرنے والے، یا مبدیو یا اللہ، یا مبدیو یا اللہ، یا مبدیو یا اللہ، 111 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امید سے ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک تعویذ عطا فرماتے تھے، وہ تعویذ آج تک حدیث کریمہ میں موجود ہے، چنانچہ وہ تعویذ ہم سے منگوا لیجئے، وہ تعویذ پہن لیجئے۔ فرق یہ ہے کہ اس تعویذ کا دھاگا جو ہے، جیسے یہ دھاگا ہے نا ہمارا، یہ ادھر تک تعویذ ادھر تک آ رہے ہیں نا، آپ دھاگا جو ہے بڑا کر لیں تاکہ آپ کا یہ تعویذ جو ہے ناف تک آ جائے۔ اچھا، پیٹ پر تعویذ باندھنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں باندھ سکتا، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن دھاگا بڑا ہوگا تو یہاں تک ناف تک ٹچ ہوتا رہے گا۔ تو تعویذ منگوا لیجیے۔ ایک تعویذ ہوتا ہے حمل کی حفاظت کا، اور ایک تعویذ ہوتا ہے وقت ولادت استعمال، وہ حضرت ابن عباس نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپریشن سے اللہ بچا لے تو آپ ہمارے پاس آخری دنوں میں آ جائیے گا، ہم آپ کو دیں گے پینے کا تعویذ اور ران پہ باندھنے کا تعویذ۔ جو ران پہ باندھنے کا تعویذ ہوتا ہے نا، اس میں کچھ عربی لکھی ہوتی ہے، صرف عدد لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور بہرحال کہ جس کا جتنا یقین ہوگا نا اتنا وہ جیتے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، پھر لاہور سے ہمیں نسرین صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا نواسہ جن کا نام ہے محمد احد، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے، وہ بہت بیمار رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کوئی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی پہ دم کے پانی پلا دیا کریں۔ آپ بھی شاید کراچی سے کال کیے نا؟ جی ہاں، لاہور سے۔ لاہور۔ آپ ہمیں خط لکھ دیجئے تو کہ آئندہ کے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو بچے جو ہے نا، چھوٹے بچے، ان کو باری کا بخار آتا ہے، اور اصحاب کاف کے تعویذات کا یہ فیضان ہے کہ یہ بخار جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
تو آپ اگر سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ علاج بھجوائیں گے، وہ آئندہ بھی کام آتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمیں محمد شبیر صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ روزگار نہیں ہے ان کے پاس، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، میاں بیوی دونوں جو ہیں یہ بیمار رہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ اچھا، بیماری اور روزگار کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں ہے، البتہ جو دو چار باتیں سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشاد کا خلاصہ ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنی پوری نمازوں کی پابندی کریں، یقین آپ کرتے ہوں گے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہر ایک کو عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، نماز کی پابندی پوری رکھیں، کیونکہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر ہماری فجر کی نماز گئی تو ہمارا رزق خود بخود رکنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگدستی دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ثواب کی نیت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم دن بھر پڑھنا چاہیے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیگم پڑھے، کیونکہ اس پڑھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، نہ وضو شرط ہے نہ خواتین کے پابندی کی دینی شرط ہے، ہر وقت عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ روزانہ نماز کے بعد صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حدیث پاک میں کہ جس نے دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 کام کریں، نماز کی پابندی ہم سب کریں، اس سے صحت بھی ملتی ہے اور یہ جو بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم ناک پانی ڈالتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالنے کا ایک الگ فیضان ہے، چہرہ دھونے کا الگ فیضان ہے، ہاتھ دھونے کا الگ فیضان ہے، پاؤں دھونے کا الگ فیضان، مسا کرنے کا بھی الگ فیضان ہے، یعنی پورا بدن جو ہے وہ تندرستی سے مزین ہو جاتا ہے۔ تو بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وضو سے بھی ہم دور ہیں نا۔ تو یہ کہ بہرحال آپ بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگے۔ ہاں، بے روزگار لوگوں کے لیے سیلانی نے آج 20 سال سے اپنا جاب بینک کھولا ہوا ہے، اب وہ آئے ہم آپ کو کہیں نہ کہیں جاب پہ لگا دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اسلام آباد سے ہمیں شاہدہ صاحبہ نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے جو ان کا اچھا نام نہیں بتایا انہوں نے، ان جو کینیڈا میں ہوتے ہیں 15 سال سے، اور عثمان نام بتایا ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو 15 سال سے کینیڈا میں ہیں، انجینئر ہیں، بڑے قابل ہیں، مگر اس طرح ان کو جابز نہیں ملتی رہی، یا جس طرح ان کی والدہ کو لگتا ہے کہ ان کو سیٹل ہونا چاہیے تھا اس طرح یہ سیٹل نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ استخارہ کریں اور رہنمائی فرمائیں۔ ایک بات انہوں نے دوسری بھی کہی تھی کہ کیا پھر وہ وہاں رہیں یہاں رہیں؟ ہاں، دیکھیں استخارہ کا جواب تو ہے کہ یہ وہیں رہیں یہاں نہ آئیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میری نعمت کا شکریہ ادا کرے گا میں نعمت بڑھا دوں گا۔ مانا کہ یہ آپ گمان کرتی ہیں کہ ان کی تنخواہ 1 لاکھ ڈالر ہو، ایک بات ہے، لیکن ان کو 50، تو آپ 50,000 پہ خوش ہو جائیں، شکر کریں اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ پیغام قیامت تک ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچے رہو گے اور اللہ کو پسند ہے۔ تو الحمدللہ بے روزگار تو نہیں ہے نا، مانا کہ تعلیم حاصل اچھی کی ہے، کوئی بات نہیں، گمان کرتا ہے اچھی تعلیم حاصل کیا ہو، نہیں، آج بھائی بڑے سے بڑا آدمی، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ایسا ویلفیئر ادارہ کا آدمی ہوں، میرے پاس ایک پیٹرول کمپنی کے ملازم آئے جن کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ تھی، ان کی کمپنی بند ہو گئی، وہ 20 ہزار پہ جاب کرتے تیار ہو گئے تھے، 20 ہزار کی جاب پر، کیا میں 20 ہزار کی جاب پہ تیار ہو گئے تھے، مجھے 20 ہزار کی جاب دلا دیا آپ جو دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے نا اتنا بڑے لیول کا ہو اور پھر وہ بے روزگار کیا کرے۔ اچھا، بے روزگار کیا دیواروں کو کھائے گا، کس کو دیکھے گا، اور گھر والوں میں اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ خیال کریں کہ آپ جو ہے شکر ادا کریں، باقی اس کا کہنا رہنا بہتر ہے۔ اور 2 باتیں سن لیجیے، جمعے کے دن عصر سے مغرب دعا لازمی قبول ہوتی ہے، تو آپ استفادہ کریں اس بات کا۔ ہر خاتون کو چاہیے کہ اپنے گھر کو مسجد بیت بنا دے، اپنے گھر میں مسجد کا ایک نماز کا ٹکڑا مقرر کر کے یہاں میں نماز پڑھا کروں گی، تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، سمجھے؟ تو وہاں بیٹھ کر، یا بنایا نہیں کوئی بات نہیں، اب بنا لیں، تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک مہربانی کر کے یہ پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان۔ اور جب غروب آفتاب ہو 5-7 منٹ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یقین کرے وہ کام ہو جائے گا، دیر ہو سکتی ہے مگر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور لاکھوں کروڑوں کو سنا رہا ہوں، ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے۔ مردوں کو مسجد جانا چاہیے جمعے کے دن عصر سے مغرب، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو،
वहीं रहे और ख़वातीन घर में करें, इंशाअल्लाह ताला मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल फरमाए। आमीन। अच्छा, फिर हमें शगुफ्ता साहिबा ने रावलपिंडी से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके बड़े भाई जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है, तो उनके रिश्ते के हवाले से ये बड़ी परेशान है। देखिए, ये इनको कहिए कि वो बड़े भाई की शादी की फ़िक्र करते तो रात को सोने से पहले वज़ू करके 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सोएं, जल्दी रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह। राबिया साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इनकी वालिदा जिनका नाम खैरुन्निसा है, उनको जोड़ों के दर्द का सामना है। या गनियो 70 मरतबा पढ़कर अपने जोड़ों के पर जो हाथों पर दर्द, इस मकाम पर जहाँ दर्द है वहाँ पर हाथों को फेरें। और कराची से बात कर रही हैं तो अपने घर के किसी मर्द को भेज दें, तो हम उनको एक ऑयल देंगे, उसमें मज़ीद ऑयल मिलाकर उससे मालिश करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अगर वो घर में एक मर्द नहीं तो खुद औरतें आ जाएँ और आके दस ले जाएँ इंशाअल्लाह। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए, जितनी मोहब्बत के साथ आप लोग सवालात करते हैं, हमारा दिल करता है कि हम सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो प्रोग्राम में तफसील से बयान करें, मगर वक्त की कमी की वजह से कभी कभी हम सारे कॉलर्स को भी शामिल नहीं कर पाते और उतनी तफसील के साथ हम आपको जवाब भी नहीं दे पाते, जो एक हकीकत है। फिर भी हम जो सवालात हमें पहले पहुँचे उनको हमने शामिल किया। जमील साहब ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा इनकी जो वाइफ हैं जिनका नाम है जवेरिया, वो बहुत बीमार रहती हैं, तो इनके बारे में इस्तिखारा करके बताइए। देखें, जवेरिया के साथ कोई सी बात नहीं है। और जो अभी भी आपने एक बात की ना कॉलर्स की, तो मैं चाहूँगा कराची के कॉलर क्यों करते हैं? कराची के कॉलर्स कॉल ही ना करें जब हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं 24 घंटे अवेलेबल, मेरा इदारा 24 घंटे अवेलेबल है ना, जो 24 घंटे आपसे ख़त ले रहा होता है और वो आपको इलाज दे रहा होता है। और जिनकी कॉल्स नहीं मिलती उनसे दरख्वास्त है कि वो बस एलानी में ख़त लिख दें, चंद दिनों में आपको घर बैठे पूरा इलाज मिल जाएगा। हमारा ठीक ठाक स्टाफ इस पर काम कर रहा होता है। बहरहाल ये कि जवेरिया से ऐसा कोई मसला नहीं है। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो है हर नमाज के बाद चंद घुट पानी में दम करके पानी पी लिया करें। इस महीने का निसाब जो है वो आप देख रहे टीवी पे नज़र आ रहा होगा। हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और पूरे दिन 5 तस्बीह पढ़ें। हदीस पाक में कि जुम्मे के दिन जो एक सूरत दूसरी पढ़ता है ना, तो उसकी 100 हाजतें पूरी हो जाती हैं। और तीसरा काम है कि पूरे महीने में 3 रोज़े रखिए। हदीस पाक में है कि रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो टोटल 2-2.5 मिनट रह गए हैं और 2 सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि दुआ के साथ भी जाया जाए, तो वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। फ़ारूक साहब ने आज़ाद कश्मीर से रब्ता किया। उन्होंने कहा इनके साहबजादे हैं 2 हमाद और जवाद, जो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया? किसी ने कुछ नहीं करवाया। जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़कर 1001 मरतबा या वदूदो पूरा साल ये करें। 1001 मरतबा या वदूदो पढ़े, या वदूदो इसके माने तो ए मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। और फिर चीनी और नमक के बर्तन में दम कर दें, पूरा हफ्ते से खाना पकाए, सबका दिल नरम हो जाएगा, बच्चों का भी, बच्चों के बाबा का भी इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें शहनाज साहिबा ने रावलपिंडी से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनकी बेटी की शादी जिन साहब के साथ हुई, मतलब निकाह हो चुका है, 2 साल हो गए निकाह को, मगर अब बेटी जो है ना बड़ी परेशान रहती है, रोती रहती है और वो कहती है कि मेरी रुखसती ना की जाए, तो इस्तिखारे में क्या जवाब आ रहा है? देखिए, इसमें तो हम कभी भी ऐसी मदद नहीं करेंगे जिसमें कोई इख्तिलाफ पैदा हो। इसका बड़ा आसान तरीका है कि हम 6 रकत का इस्तिखारे का तरीका आपको भिजवा देते हैं। आप हमारे पते पर खत लिख दीजिए, उस पर इस्तिखारे में आता हो ना कि भाई ये रिश्ते जो चलाना है, तो वो खुद आपका ही जब जवाब हो उस पर आप जो अमल करना चाहें। आपका जवाब हाँ में आए तो हाँ करें, ना करें। लेकिन मेरा नहीं कि अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह करे आपकी बेटी मान जाए, क्योंकि आपने निकाह कर दिया है। अल्लाह से घर आबाद करे, शादबाद करे। और ख़ास करके आज तो जुम्मे के दिन हदीस पाक में है कि जो 100 दरूद पाक पढ़ता है उसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं। आपने देखी हाजत की बात की। दूसरा, असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दोनों माँ बेटियाँ पढ़ें। और जब गुरूब आफ्ताब करीब हो तो दुआएं करें रो रो कर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर जवाब आपको अता फरमा देगा। बिल्कुल सही हो गया और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आए सब मिलकर हाथ उठाते हैं, एक मुख्तसर सी दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, हमारे माँ बाप की, हमारे हुनैर खानी साहब, हमारे इमरान पौरानी साहब और पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सैलाब के मुतासिरीन की इमदाद फरमा। पाकिस्तान के हालात पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।